بتا دیا طلاق مرتان، صریح لفظوں سے جب طلاق دو گے تو 2 دفعہ، 2 دفعہ تمہارے پاس رائٹ ہے. اس میں خدا کی قسم اللہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا کہ فوراً دو یا بعد میں دو. آج کل کے اسکالر جھوٹ بولتے ہیں، لفاظی کرتے ہیں باتوں میں. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اچھے طریقے سے رکھو یا عمدہ طریقے سے چھوڑ دو. فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، بیوی حلال نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا فوراً دی یا بعد میں دی، یہاں تو اللہ نے بتا دیا. دوسری جگہ اللہ نے بتا دیا کہ دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے. اکٹھی مت دو، 3 مہینوں میں تقسیم کر کر کے دو. تو اس سے بتا دیا. اور وہاں سورہ طلاق میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم تمہیں تقسیم کر کے دینے کا کیوں کہہ رہے ہیں. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہو سکتا ہے طلاق دینے کے بعد تمہیں شرمندگی ہو، تو اکٹھی نہ نکالا کرو، ڈیوائڈ کر کے دیا کرو، اپنے لیے رجوع کا راستہ رکھو. کتنا واضح ہے کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. کتنی یعنی اللہ بتا رہے کہ میں تمہیں منع اس لیے کر رہا ہوں کہ رجوع کا راستہ ختم ہو جائے گا نا، اکٹھی منہ سے نکال دی تو. کتنی وضاحت کے ساتھ. لیکن پھر بھی اختلاف جس نے کرنا ہے وہ تو کر کے چھوڑے گا. اور کمال کی بات یہ کہ یہ قرآن سے ہٹتے بھی ہیں، اور جو ائمہ اربعہ چاروں امام قرآن کو فالو کرتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا. اور آج کل جو پروپیگنڈا چل رہا ہے نا اسکالرز کا، ہر وہ مسئلہ جو ان کی رائے کے خلاف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حنفیوں کا بنایا ہوا ہے، حالانکہ وہ سارے صحابہ کا ہوتا ہے. یہ جو خلا ہے نا کہ عورت کورٹ سے یک طرفہ خلا نہیں لے سکتی ہے، حنفیوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ قرآن کا بتایا ہوا، صحابہ تابعین چاروں امام، حتیٰ کہ شیعہ سنی بھی اس میں داخل، شیعہ بھی اس میں داخل ہیں. لیکن آج آپ کو ایسے اسکالرز مل رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، عورت کو خلا کا حق ہے، شوہر راضی ہو یا نہ ہو وہ کورٹ سے خلا لے سکتی ہے. قرآن کے بالکل خلاف ہے یہ. اور ابھی وفاقی شرعی عدالت نے بھی عدالت کے اس غلط فیصلے کو صحیح قرار دے دیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے وفاقی شرعی عدالت کے جج بھی کیا ہے، بالکل کیا چل رہے ہیں، فارغ. اتنا یعنی قرآن کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے نا. ہم جو کہتے ہیں نا چاروں اماموں کو، میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن بار بار میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، چاروں اماموں کو فالو کرنا اس لیے نہیں، قرآن سے ہٹانے کے لیے، صحیح قرآن پہ لانے کے لیے، ورنہ اوٹ پٹانگ چلے گا. ایک بات کر کے میں آگے بیان کی طرف آتا ہوں. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا، جو ابھی وفاقی شرعی عدالت نے بھی فیصلہ کیا نہیں عورت کو خلا کا رائٹ ہے، وہ کورٹ میں جا کے خلا لے سکتی ہے، یہ اتنا مضحکہ خیز فتویٰ ہے نا فیصلہ وفاقی شرعی عدالت کا، کہ جس نے ذرا بھی قرآن و حدیث کو پڑھا ہے نا وہ اس فیصلے کو ایک لطیفہ سمجھے گا، بہترین لطیفہ ہے 15ویں صدی کا. اور ایک اسکالر نے تو اس کی تائید بھی کر دی ہے، یوٹیوب کے بڑے مشہور اسکالر ہیں، اور کہا یہ حنفیوں کے یہاں نہیں ہوتا خلا، باقی سب کے یہاں ہو جاتا ہے. یہ بھی نہیں پتا کہ بھائی سب کے یہاں نہیں ہوتا یہ خلا. لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یار، پھینکے چلے جاؤ، جھوٹ بولتے چلے جاؤ، اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لوگ نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں واقعی یار یہ حنفی تو مقلد ہوتے ہیں. کبھی ہمارے پاس بیٹھو، ہمیں آپ کو پتا چلے گا انشاءاللہ اندھا مقلد کون ہے، اور حقیقت میں قرآن و سنت کا علم رکھنے والا اور حقیقت میں قرآن و سنت کو فالو کرنے والا کون ہے. کبھی بیٹھو تو پتا چلے نا. وہی ہے، وہ ابا نے پوچھا تھا نا بچے سے، یہ میں کھلا والی بات رہنا چاہے جو وفاقی شرعی عدالت نے کیا نا، میں اس کو بتاتا ہوں کتنا بڑا لطیفہ عدالت نے چھوڑا ہے، وفاقی شرعی عدالت نے. وہ میں بتاؤں گا قرآن سے کیسے کیا پتا چلتا ہے. یہ جو بیان کیا گیا نا، وہ ایک میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ بیٹھو تو پتا چلے. تو وہ میں اکثر سناتا ہوں نا. ابا نے بچے سے پوچھا علامہ اقبال کا پتہ ہے کون ہے؟ بچے نے کہا پتہ نہیں. قائد اعظم کا پتہ ہے؟ پتہ نہیں ابا. کبھی اسکول جاؤ تو پتہ چلے نا، ہم بہت کبھی اسکول جاؤ تو پتہ چلے. بچے نے کہا وسیم کا پتہ ہے؟ گھر میں آتے ہیں وسیم صاحب پتہ ہے کون ہے؟ کہہ رہے نہیں. غفار کا پتہ ہے؟ نہیں. گھر میں رہو تو پتہ چلے نا، سمجھ رہے، گھر میں رہو تو. ابا اکثر گھروں سے شارٹ ہوتے ہیں نا، پان گٹکے میں، دوستوں میں، گٹر کے ڈکروں میں. تو ہمارے پاس بیٹھو تو ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ کون کس علم کس کے پاس ہے اور منجن کون بیچ رہا ہے قرآن و سنت کے نام.